الحمدللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و علیہ وسلم۔ تو معزز سامعین کرام و برادران ملت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کفار مشرکین نے مدعو کیا اور کہا کہ تم ہمارے تیوہار میں چلو، وہاں پر بتوں کو ایک جگہ رکھا جائے گا اور وہاں پر پوجا کی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری طبیعت ناساز ہے، میں گھر پہ رہتا ہوں، تم جا کر رہو۔ کفار مشرکین نے تمام جو ان کے سامنے بتوں کے سامنے رکھنے کے تھے، کھانا وغیرہ اور مٹھائیاں، ہر وہ چیز لے گئے اور لے جا کر بتوں کے سامنے رکھ دیا اور وہاں سے میلے میں چلے گئے اور پھر وہاں جا کر وہ میلے میں مصروف رہے۔ اور ادھر بہت بڑے کمرے کے اندر بے شمار بت موجود تھے اور ایک بڑا بت موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بے شمار بت یہاں موجود ہیں اور وہ وہاں پر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور بتوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہارے سامنے مٹھائیاں ہیں، اسے تم کھاتے کیوں نہیں؟ بے شمار تمہارے سامنے چیزیں ہیں، اسے تم کھاتے کیوں نہیں؟ اس پر مکھیاں اڑ رہی ہیں، اسے ہٹاتے کیوں نہیں؟ اور اس کے بعد غضب میں آ کر ایک طرف سے کلہاڑی لی اور کلہاڑی لے کر تمام چھوٹے چھوٹے بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، پاش پاش کر دیا۔ اور اس کے بعد کلہاڑی لے کر بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بڑے بت پر کلہاڑی رکھ کر وہاں سے چلے گئے۔ جب کفار مشرکین میلے سے آئے اور آ کر جب دیکھا کہ ان کے بتوں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ بت ریزہ ریزہ ہیں، تو سب پریشان ہو گئے، سب پکار کر کہنے لگے ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے یہ حال کیا ہے؟ تو چنانچہ اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے والا ایک ہی شخص ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو چنانچہ ان کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا بتاؤ کیا تم نے یہ کیا ہے؟ کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حال کیا ہے، بتوں کے ساتھ؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بات مجھ سے پوچھنے سے پہلے یہ بڑے بت سے پوچھ لو، جس کے کندھے پر کلہاڑی ہے، جس کے کاندھے پر کلہاڑی ہے اسی نے توڑا ہوگا، اس سے پوچھ لو۔ کفار مشرکین نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو سنا تو ان کے اندر نرم آواز سی ہو گئی، ان کی نظریں جھکنے لگیں اور ان کی آواز میں وہ دم نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ابراہیم تمہیں معلوم نہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے، یہ بت سن نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، یہ کچھ کہا کر سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا موقع اچھا ہے، گرجدار لہجے میں آپ نے تقریر کی اور کہا کہ جو بت سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، ان سے تم مرادیں کیوں مانگتے ہو؟ ان سے تم مرادیں کیوں مانگتے ہو؟ اپنی التجائیں کیوں کرتے ہو؟ یہ بت تو بے جان ہے۔ تو آپ نے اس طریقے سے کہا اور ان کو رسوا کر دیا۔ جب دیکھا کہ ہمارے خداؤں کی رسوائی ہو رہی ہے، پھر جب انسان غلطی پر ہوتا ہے، غلطی اگر نہ مانے تو وہ کرتا کیا ہے؟ سامنے والے کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کر دیتا ہے اور کہا کہ ان کو جلا دو، مار دو، قتل کر دو۔ یہ رکنے والے نہیں بات کرنے سے، ان کی حق کی باتیں ان کو چبھ رہی تھیں اور انہوں نے چاہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی بات کہی کہ جس پر وہ ان کو قتل کرنے پر آمادہ ہوئے۔ نمرود کو پتہ چلی تو نمرود بلوایا اور کہا کہ پتہ چلا ہے کہ تم ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہو، تمہیں معلوم نہیں میں بھی خدا ہوں، میں بھی خدا ہوں، میری بھی لوگ پرستش کرتے ہیں۔ اور واقعی نمرود بھی اپنا ایک مجسمہ بنا رکھا تھا، لوگ اس کی پرستش کرتے تھے۔ تو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
اتنا بہترین آپ نے اس کے ساتھ مناظرہ کیا، بات کی، کہا تو خدا کیسا ہو سکتا ہے؟ تو انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، تو خدا نہیں ہے۔ تو چنانچہ میرا خدا تو وہ ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے اور زندے کو مردہ کرتا ہے۔ میرا خدا تو وہ ہے۔ نمرود نے کیا کیا کہ قید خانے سے 2 ملزموں کو بلایا، جو ایک ملزم جس کو سزائے موت تھی اس کو رہا کر دیا، اور جس کو رہا کرنا تھا اسے سولی پر چڑھا دیا، اس کو قتل کر دیا۔ تو چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ ایک مرنے والا تھا، میں نے اس کی زندگی بخش دی، اور جو مرنے والا تھا جس کو زندگی بخش دی، اور جو زندگی بخشی جانے والی تھی اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بتاؤ میں خدا نہیں ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ موت کے فلسفے کو نہیں سمجھتا۔ دوسری بات پیش کی، کہا میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب کی طرف ڈبوتا ہے۔ تجھ میں اگر طاقت ہے تو مغرب سے نکال اور مشرق کی طرف ڈبو کے بتا۔ مفسرین نے کہا اگر یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کہتا اور آپ دعا کر دیتے تو یقیناً مغرب سے نکلتا سورج اور مشرق کی طرف ڈوب جاتا۔ چنانچہ نمرود نے اس چیلنج کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، وہ خاموش ہو گیا، اور اس نے یہی بات آتی ہے کہ جب حق بولتا ہے تو پھر اس کے بعد آوازیں دوسروں کی بلند ہو جاتی ہیں۔ جو جھوٹ ہوتے ہیں ان کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کو جلا دو، مار دو، کاٹ دو۔ اسی طریقے سے آج جہاں مسلمان اسلام پروان چڑھ رہا ہے، جہاں قرآن کی ایک ایک آیت ظاہر اور بالکل حق و ثابت ہو رہی ہے، اسی طریقے سے قرآن کو کہیں جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہیں پھاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہیں اس کی آیتوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس کے برابر کوئی قرآن نہیں لا سکتا، اس سورت کے برابر کوئی سورت نہیں لا سکتا۔ یہ سورت تو کیا لاتے، اس آیت کے برابر بھی ایک آیت کوئی نہیں لا سکتا۔ آج یہی ہو رہا ہے، آج یہی ہو رہا ہے۔ تو برادران ملت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا پروگرام شروع ہو رہا ہے۔ لوگ بے شمار لکڑیاں جمع کر رہے ہیں، ایک انبار لگا دیا، لکڑیوں کا ایک انبار لگا دیا، اور اس کے بعد لکڑیاں بے شمار جمع کرنے کے بعد لوگ نیت کر کے جو ہے لکڑیاں جمع کرنے لگے کہ ہماری یہ مرادیں پوری ہوں گی تو ہم لکڑی جمع کریں گے۔ لوگ نیتیں کرنے لگے، کفار مشرکین، اور لکڑیاں جمع کرنے لگے۔ بے شمار لکڑیاں جمع ہو گئی اور اس کے اندر آگ لگا دی گئی۔ آگ اتنی لپیٹیں اتنی زیادہ کہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اس پر سے پرندے گزر رہے ہیں تو پرندے جل کر راکھ ہو جا رہے ہیں۔ اتنی بلند قامت آگ جس کے قریب بھی نہیں جایا جا سکتا۔ تو چنانچہ انہوں نے منجنیق تیار کی جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا گیا، اور اس کے بعد ان کو رسیوں سے باندھ دیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہے ہیں۔ قریب تھا کہ آگ میں ڈال دیں۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ بتائیں ہمیں کچھ حکم دیں، اگر آپ کہہ دیں تو ہم آگ کو بجھا دیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کیا فرماتے ہیں وَمَا إِلَيْكَ فَلَا، مجھے تجھ سے کچھ نہیں، مجھے تجھ سے کوئی کام نہیں۔ پھر فرمایا جبرائیل علیہ السلام، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ حکم فرما دیں، میں تو اللہ کے بہت قریب رہتا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کی التجا لے کے جاتا ہوں، آپ کا معاوضہ لے کے جاتا ہوں۔ فرمایا نہیں، جانتا ہے جب میرا رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل، میرے رب ذوالجلال کو معلوم ہے کہ میں آگ میں گرنے والا ہوں۔ اگر اس کا مقصد یہی ہے، اللہ رب العزت کا منشا یہ ہے کہ میں آگ میں جلوں تو میں تیار ہوں۔ عشق کی بلندی دیکھیے، عشق کی بلندی دیکھیے کہ آج ہمیں ذرا سی بھی تکلیف ہو رہی ہے تو ہم شکوے شکایت کرتے ہیں،
یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پر چاہیں تو آپ رشتے سے بھی التجا کر سکتے ہیں، رب ذوالجلال سے بھی التجائیں کر سکتے ہیں، لیکن اتنی اختیارات ہونے کے باوجود بھی آپ کا عشق کا وہ مرتبہ ہے، آپ عشق کے وہ مقام پر فائز ہیں۔ فرمایا اگر رب ذوالجلال کا یہی حکم ہے ان کے دلوں میں ڈالنے والے آگ جلانا ہے اور اس میں آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی مرضی ہے، تو میں اس کے منشے پر پورا اتروں گا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ میں آگ میں گرنے والا ہوں، اگر بچانا ہے تو اللہ رب العزت بچا لے گا۔ یہ مقام اللہ پر بھروسہ، ایسا بھروسہ ہم مسلمانوں کو پیدا کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جیسا بھروسہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، اللہ رب العزت نے براہ راست آگ کو حکم دیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ٹھنڈک بن گئی، یعنی آگ تو جل رہی تھی، آگ نے لکڑیوں کو جلا دیا، کوئلہ راکھ بن گیا، 40 دن تک آگ جلتی رہی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذرا بھی آنچ نہیں لگی، آپ ذرا بھی نہیں جلے۔ اللہ پر ایسا بھروسہ رکھو تو ایسی مدد بھی ہوتی ہے۔ ایسا بھروسہ آج ہمیں ضروری ہے کہ اللہ رب العزت پہ بھروسہ کرو تو ابراہیم علیہ السلام جیسا بھروسہ کرو۔ جب ایسا بھروسہ ہوگا تو ایسی مدد بھی آئے گی۔ آج ہمارے پر بھروسہ، ہم بھروسہ نہیں کرتے اللہ رب العزت پر، لیکن آج جانے کہ اللہ کی مدد ہو کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد ہو۔ آج ہمارے اعمال اور کردار بھی تو دیکھیں کہ ہمارے اعمال کردار کیسے ہیں، مدد کیسے آئے گی۔ آج ہمیں اعمال کردار ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام جیسے ہونے چاہیے، تب جا کر اللہ رب العزت کی مدد آئے گی۔ یاد رہیں کہ حضرت اللہ رب العزت نے آگ کو سلامتی والی ٹھنڈک کو رکھا، صرف ٹھنڈا نہیں کہا، ورنہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ ساری زندگی لوگ تا قیامت تک آگ سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، آج آگ سے لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اتنا کہنے کے بعد بھی پورا دن آگ سے لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے اور آپ نے ایسا بہترین ایک نمونہ پیش کیا اللہ رب العزت پر بھروسے کا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کا حکم ہوا، ان کو بی بی ہاجرہ کے ذریعے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب آپ سے پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ کا حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک دور بیابان جگہ، ایک ریگستان میں دور، جہاں آج صفا مروہ جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر دور دور تک چرند پرند، نہ شہر نہ گاؤں، کچھ بھی نہیں تھا، وہاں پر صرف ریت ہی ریت، چٹان ہی چٹان، وہاں پر پانی بھی نہیں۔ ایسی جگہ پر اللہ کا حکم ہوا کہ آپ اپنے لگتے جگر اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دو اور بی بی ہاجرہ کو چھوڑ دو۔ اللہ کا حکم ہوا، سبحان اللہ، کیسی کیسی آزمائش، اللہ کا حکم ہوا۔ آپ بتائیں مجھے اللہ رب العزت نے ہمیں کتنے حکم دیے؟ قرآن میں تو بے شمار حکم اللہ رب العزت نے دیے، آج ہم اللہ رب العزت کے کتنے حکموں کی تعمیل کرتے ہیں؟ آپ بتائیں، آج اور ہم اور آپ اسی صف میں کھڑے ہیں، احکام بے شمار ہیں، لیکن ہم عمل اسی پر کرتے ہیں جو آسانی سے دکھتا ہے۔ مشکل عمل ہم نہیں کرتے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ایک عمل ایسا ہو جو آسانی سے کر گزرے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کے اعمال بھی تو دیکھیں کہ ایک ہی لگتے جگر جب بڑی منتوں سے مرادوں سے پیدا ہوں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک ہی لگتے جگر، ایک ہی بیٹا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بی بی ہاجرہ کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑ آئے جہاں پر پانی نہیں، جہاں پر چرند پرند نہیں،
جہاں پر کچھ بھی نہیں، شہر نہیں، گاؤں نہیں، بالکل صحرا، وہاں پر ایسی جگہ پر چھوڑ دیے۔ بی بی ہاجرہ نے پوچھا، چند پانی اور کھجوریں چند چیزوں کو دے کر چھوڑ دیا۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، آپ ہمیں یہاں کس کے بھروسے پر چھوڑے جا رہے ہیں؟ کیا اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا، ہاں اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے میں یہاں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، اچھا اللہ کا حکم ہے تو میں اس پہ راضی ہوں۔ سبحان اللہ، کیسی عورت تھی وہ بی بی ہاجرہ! حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات مان لی، اور ایک بات مان کر جو وہاں پر رک گئی، اس کا نعم البدل کیا ملا آپ دیکھیے، اس کا اجر کیا ملا، نعم البدل کیا ملا دیکھیے۔ بی بی ہاجرہ وہاں رک گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ بی بی ہاجرہ تھوڑا جو پانی تھا ختم ہو گیا، چند جو ناشتہ تھا ختم ہو گیا، کھانے پینے کی چیزیں، اور اس کے بعد پانی تلاش کی۔ ننھے رخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، پانی کی تلاش کی، کبھی صفا پر دوڑتی ہیں، کبھی مروہ پر دوڑتی ہیں، کبھی صفا پر دوڑتی ہے، کبھی مروہ پر دوڑتی ہے۔ قرآن کریم میں صفا مروہ کی متعلق قرآن کریم میں فرمایا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، اللہ کے نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے اس جگہ کو تا قیامت تک کے لیے اللہ کی نشانیاں بنا دی۔ ان کے وہاں پر دوڑنے کو اللہ رب العزت نے نشانیاں، اللہ کی نشانیاں بنا دی تا قیامت تک کے لیے۔ کیا نعمت بدل دیا! جب ننھے اسماعیل کے لیے جب آپ ادھر سے ادھر دوڑ رہی تھی، اور آخر میں 7ویں چکر پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر رکی تو کیا دیکھتی ہے کہ ننھے اسماعیل روتے روتے بلکتے بلکتے جب اپنے قدموں کو زمین پر رگڑتے رگڑتے وہاں سے زمین سے پانی جاری ہو گیا، جس کو آب زمزم کہا جاتا ہے، جس کو آب زمزم کہا جاتا ہے۔ وہ زمزم کا پانی ایسا جاری ہوا، ایسا ساری ہوا، اتنا بہنے لگا، اتنا بہنے لگا۔ اس کے بعد حضرت بی بی ہاجرہ نے سوچا کہ اس کو روک لیا جائے، اس پانی کو روک لیا جائے، لیکن پانی بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا پانی۔ اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، حضرت بی بی ہاجرہ نے اس پانی کو روکنے کا حکم دیا، کہا زمزم رک جا رک جا، تو اس کے بعد وہ پانی رک گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا بی بی ہاجرہ نے جب زمزم کو رکنے کا حکم دیا تو زمزم تھم گیا۔ مفسرین نے کہا اگر بی بی ہاجرہ زمزم کو زمزم کہہ کر اگر رکنے کا حکم نہ دیتی تو ساری دنیا کے لیے وہ زمزم کا پانی کافی ہو جاتا، اتنا پانی بہتا اس میں سے۔ لہذا آج بھی دیکھیں کہ تا قیامت تک انشاءاللہ تعالی زمزم جاری و ساری رہے گا۔ یہ ایک کنواں ایسا ہے کہ زمزم کا کنواں کہ جو آج بھی جاری و ساری ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ اس سے برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ یہ زمزم کی بڑی برکت ہے، زمزم کی بڑی برکت ہے۔ جو زمزم
پی کر اور قبلے کی طرف رک کر کے اور اس کا ادب احترام کر کے ٹوپی نکال کر کھڑے ہو کر جب پیتا ہے اور اس کے بعد جو بھی مراد مانگتا ہے، جو بھی چاہتا ہے کہ میرا کام ہو جائے اور اس نیت کے ساتھ اس کو پی لے تو اس کی وہ تمنائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ بیماری سے شفا یاب ہونے کے لیے اس غرض سے اگر زمزم پی لے تو زمزم سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ میری بھوک مٹ جائے اور اس نیت سے اگر پی لے تو اس کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ اگر کوئی زمزم اس نیت سے پی لے کہ میرے گناہوں کی بخشش ہو جائے تو اس گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ زمزم بڑا ہی متبرک اور بہت ہی اچھا پانی ہے، جس پانی کے برابر کوئی پانی نہیں، ایسا مبارک پانی ہے جس کا ادب احترام کے ساتھ اس کو پانی پیا جاتا ہے۔ بی بی ہاجرہ جب وہاں پر عرب کا ایک قانون تھا، عرب کا ایک طریقہ تھا کہ وہاں پر بسیرا کر کے جہاں پانی ہوتا وہاں سے قافلہ گزر رہا تھا، جب دیکھا کہ زمزم کے کنویں کے عین اوپر وہاں پر پرندے گھوم رہے ہیں۔ جہاں پانی ہوتا ہے تو وہاں اس کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ پرندے گھومتے ہیں، تو قافلے والے دور سے سمجھ گئے یہاں ضرور پانی ہے، اور آ کر دیکھا تو واقعی پانی ہے، زمزم کا پانی ہے۔ وہاں ایک قافلہ رک گیا، پھر ایک گاؤں بس گیا۔ آج دیکھیں وہاں برکتیں ہی برکتیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو وہاں پر چھوڑا اور چھوڑ کر یہ دعا مانگی کہ اللہ یہ خطے کو بے شمار یہاں پہ ثمرات عطا فرما، بے شمار پھل عطا فرما، لوگوں کی محبت یہاں پر عطا فرما۔ جب آپ نے دعا کر پڑھی تو آج دیکھیں کہ عرب و حرمین میں مکہ مدینہ کے اندر ہر وہ پھل وہاں پر موجود ہوتا ہے، وہاں بے شمار لوگوں کے دل لگ جاتے ہیں۔ عاشقوں کو آزمانا تھا، اسی لیے تو خانہ کعبہ ایسی جگہ بنائی کہ جہاں پر لوگ بستے نہ تھے، جہاں دور دور تک ایسا شہر بنپا نہیں تھا۔ لوگ بڑے بڑے یورپ کنٹری کو چھوڑ کر جس کو خانہ کعبہ کو دیکھنے وہیں جاتے ہیں۔ یہ عاشقوں کا مزاج ہے کہ وہیں ان کا دل لگتا ہے، وہاں پر ہر تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں، اس لیے کہ وہاں خانہ کعبہ ہے، مدینہ المنورہ ہے۔ بی بی ہاجرہ وہاں پر رہنے لگی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے رخت جگر کو ذبح کر رہے ہیں۔ بارہا یہی خواب آتا ہے تو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچتے ہیں کہ محض یہ خواب ہے، بھلا یہ خواب سچ ہو سکتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے نگاہ آئی کہ یہ خواب نہیں ہے، حقیقت ہے۔ تمہیں اپنے لخت جگر کو ذبح کرنا ہے، تمہارے اپنے لخت جگر کو ذبح کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے نکلے اور بی بی ہاجرہ کے پاس گئے اور کہا میرے لخت جگر کو تیار کر دو، میں اسے دعوت میں لے جا رہا ہوں۔ تو چنانچہ ان کو تیار کر دیا گیا، رسی لے لی گئی، ٹھکری لے لی گئی اور اس کے بعد سفر باندھ دیا۔ ادھر شیطان آیا اور آ کر بی بی ہاجرہ کو ورغلانے لگا اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے شوہر نامدار کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھلا کون باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ کہا کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہوا ہے۔ ہاں اچھا، اللہ کا حکم ہوا ہے تو میں بھی اس پر راضی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اس پر راضی ہو گئے اور کہا کنکریاں اٹھائی اور دے پتھر جو ہے اس کو ماری، شیطان ملعون کو ماری اور کہا ہے شیطان لعین بھاگ یہاں سے، اللہ رب العزت کے حکم پر میں راضی برتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں نے اسماعیل کے پاس شیطان آیا اور کہا تمہیں بتائیں تمہارے والدین محترم کہاں لے جا رہے ہیں؟ ایک خواب کی بنا پر کہا کہ اللہ کا حکم ہے تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ کہا اگر میرا باپ راضی ہے، اگر میرا اللہ راضی ہے تو میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، ایک جان کیا کئی جان ہوتے تو قربان کر دیتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا اور کنکریاں اٹھائی اسے ماری اور اسے کہا لعنت ہو تجھ پر دفع ہوں شیطان۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا محض صرف خواب کی بنا پر آپ اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، یہ کیا کام کرنے جا رہے ہیں؟
ایک ہی لخت جگر جسے اتنے لاڑوں سے پالا گیا ہے اس کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ آپ ایسا مت کیجیے۔ خالی ایک خواب کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نبی کا خواب صرف خواب نہیں ہوتا، وحی الہی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ میں اللہ کے حکم کو بجا لانے جا رہا ہوں، اے شیطان مردود لعین بھاگ یہاں سے، اور اسے کنکریاں ماری اور اسے وہاں سے بھگا دیا۔ جہاں حجاجان کرام جو رمی جمرات کرتے ہیں، جہاں کنکریاں مارتے ہیں، یہی سنت ابراہیم علیہ السلام، سنت اسماعیل علیہ السلام، سنت بی بی ہاجرہ ادا کرتے ہیں جو تا قیامت تک زندہ رہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ اس عمل کو کیا، اللہ رب العزت کو اتنا محبوب دکھا کہ تا قیامت تک کے لیے اس سنت کو زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کے والد محترم نے پوچھا، اے فرزند ارجمن، بتائیں آپ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں کہ اللہ کا حکم ہے میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ تم اس معاملے کے کیا بولتے ہو، تمہاری کیا مشورہ ہے؟ فرمایا کہ آپ اس عاجز کو ثابت پاؤ گے، سرخ پیش خدا تم جاؤ گے، اے بجان جو آپ کو حکم دیا آپ وہ کر گزریے، آپ مجھے ذبح کر دیجیے، اور ذبح کرنے میں ذرا بھی تعامل نہ کیجیے بلکہ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے اور مجھے باندھ لیجیے، کہیں آپ مجھے دیکھ کر اپنا ارادہ نہ بدل لیں۔ آپ والد محترم ہیں، آپ کے اندر محبت ہے، وہ محبت کہیں انتہا سے زیادہ نہ ہو جائے، آپ اس کام سے نہ ٹل جائے، اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے اور مجھے ذبح کر دیجیے، مجھے ذبح کر دیجیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سبب اللہ پر بھروسہ، اللہ پر ایمان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج دنیا کا ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جو کسی نے نہیں کیا، تاریخ رقم کر دی، اور اپنے ننھے اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ چھری تیز ہے، نازک نرم بدن ہے، اور اس پر چھری پھیر رہے ہیں، چھری بارہا پھیرتے ہیں لیکن کٹتی نہیں۔ وہ اس چھری کو جب زمین پر ایک پتھر پر مارتے ہیں تو پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ چھری کی تیزی یہ علامت ہے، یہ بتا رہی ہے، لیکن ننھے اسماعیل علیہ السلام پر نہیں چل رہی، بارہا پھراتے ہیں، چلتی نہیں۔ خلیل بار بار چلاتے ہیں، کیسے چلتی؟ خلیل بارہا اسے حکم دیتے ہیں، اے چھری چل، اے گردن کو کاٹ دے، لیکن رب جلیل نے چھری کو حکم دیا کہ نہیں، ابھی نہیں چلنا۔ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں جنتی دمبا لے جاؤ، اور لے جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ رکھتے۔ سبحان اللہ، آپ وہاں پر جنتی دمبا رکھیے، اور انہوں نے ذبح کر دیا۔ تو جب آنکھوں سے پٹی کھلی تو سامنے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنتی دمبا پڑا ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے یہ کام انجام دیا، اللہ رب العزت نے تا قیامت تک کے لیے آپ کو خوشخبری سنا دی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کے خواب کو پورا کر دیا، اور ذبح عظیم آپ کو عطا فرما دیا تا قیامت تک کے لیے۔ ذبح عظیم، ایک عظیم قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام لگاتی ہے۔ آج بھی اسماعیل علیہ السلام کو یاد کیا جاتا ہے، اسماعیل ذبیح اللہ، اللہ کی راہ میں ذبح ہونے والا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ارشاد، برادران ملت، ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کریں، اللہ کی بارگاہ میں قربانی کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی کی۔ یاد رکھیں کہ قرآن کا فرمان عرشان ہے، قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، وہ تمہارے دلوں کے تقویٰ کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ تمہارے دل کے تقویٰ کو دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے خلوص کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ہم بارگاہ میں قربانی کرتے ہیں، کیا خون پہنچتا ہے؟ کیا گوشت پہنچتا ہے؟ گوشت تو ہم کھاتے، رشتہ دار میں بانٹتے ہیں، غربا میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے تقویٰ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ قربانی کیا ہے؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ فرماتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو صاحب استطاعت جو قربانی کرتا ہے
قربانی کرنے کے بعد جو خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنی بڑا نعمت البدل قربانی کرنے کے معاملے میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری قربانیاں ہیں بروز محشر، جب ہم دوزخ کے اوپر جو پلسرات ہیں، پلسرات جب بال سے باریک تلوار سے تیز ہے جس پر سے گزرنا ہے، جو گناہ گار ہوں گے تو وہ کٹ کٹ کر جہنم میں گریں گے، اس وقت یہ جو ہم جانور قربان کر رہے ہیں یہ جب ہمارے لیے سواری بن جائے گی، اسی سواری پر بیٹھ کر ہم پلسرات سے گزر جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ قربانیاں وہ قربانی ہیں کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قربانی تمہارے لیے پلسرات سے گزرنے کا ذریعہ ہے، یہ تمہاری سواری ہوگی۔ سبحان اللہ، اب ایسی سواری ہوگی تو ہمارا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ تندرست، اچھا، جاندار جانور ہونا چاہیے۔ اگر ہماری سواری دنیا میں جو گاڑی چلاتے ہیں، اگر ہم ایسی گاڑی دی جو بالکل کمزور ہے، راستے میں ہمیں ہاتھ دے دے گی تو ہم ایسی گاڑی پر سواری کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ تو قیامت کے دن کی تو سواری ہے جو پلسرات سے ہم کو جو گزرنا ہے، جو اصل حقیقت کا جو صحیح کمانے کا سفر ہے، جو جس سفر سے ہم سب کو گزرنا ہے، حقیقتاً گزرنا ہے، تو وہاں کی سواری کے لیے ہمیں انتظام کیسا کرنا چاہیے؟ اچھا جانور کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کئی زیادہ قربانیاں کرنے سے اچھا ایک جانور اچھا ہے، بہت ہی دبلا پتلا، 10 لوگ 7 لوگ گھر والے ہیں، 7 کی طرف سے 7 قربانیاں ہونی چاہیے، لیکن کیا چاہتے ہیں کہ بالکل دبلا پتلا مرگیلا، بالکل ایسا جس کے اندر دمی نہیں، ایسا جانور اللہ کی راہ میں قربانی کرنا۔ قربانی کرنے کا مقصد گوشت حاصل کرنا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت آپ کے تقویٰ کو دیکھنا چاہتا ہے، آپ کے تقویٰ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ برادران ملت کے قربانی کا اہتمام کریں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری بات فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اگر قربانی نہ کرے تو ہماری عید کا گناہ ہے، عید کی نماز نہ پڑھے، عید کی نماز نہ پڑھے۔ کتنی وعید فرمائی ہے کہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی اگر قربانی نہ کرتا۔ آج بتائیں کہ صاحب استطاعت وہ نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی جس کے پاس ہے، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، یا اس کی اتنی رقم ہو، یا اتنا سونا ہو، یا اتنا سامان آپ کے پاس ہو، 52.5 تولہ چاندی اگر معلوم کریں گے تو 35-40 ہزار کے درمیان کی ملتی ہے۔ اتنے کا مالک تو آج کل سب سے زیادہ ہر کوئی ہے، تو اتنا مالک ہونے کے باوجود بھی اگر قربانی ہی نہیں کر رہا ہے تو چنانچہ اس کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ہماری عیدگاہ ہونا ہے اور تکبیر تشریف کا اہتمام کریں۔ 13 ذی الحجہ تک تکبیر تشریف پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وقت مقررہ پر 7 بجے ٹھیک انشاءاللہ تعالیٰ نماز کا اہتمام ہوگا۔ عید الاضحیٰ کا نماز کا طریقہ مازائد 6 تکبیروں کے، یہ عید کی نماز واجب ہوتی ہے اور اس کا خطبہ سننا سنت ہے، اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خطبہ بھی سننا چاہیے، یہ نہیں کہ نماز پڑھے اور چلے گئے، خطبہ بھی سنیں، دعا میں بھی شریک رہیں۔ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت امام صاحب نیت کریں گے عید الاضحیٰ کی واجب، اور اس کے پیچھے آپ بھی کھڑے ہوں گے اور اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب ہاتھ باندھیں گے، اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیا جائے گا، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیا جائے گا، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیا جائے گا، پھر اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، زمرہ سورہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد رکوع، پھر اس کے بعد دونوں سجود، پھر کھڑے ہوں گے، پھر امام صاحب جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد زمرہ سورہ پڑھیں گے۔ رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، پھر ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے،
پھر ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے، تیسری پھر چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ یہ نماز عید الاضحیٰ کا طریقہ ہے۔ یاد رہے کہ صفیں سیدھی کر لیں، اور جن حضرات کو جگہ نہ ملے اوپر کے فلور پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، صفیں درست کر لیں۔ جن حضرات کو جگہ نہ ملے اوپر کے فلور پہ بھی نماز پڑھ